والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ چل رہا تھا اور ان میں ہم نے اولاً دو خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا تذکرہ کیا، اور آج انشاءاللہ تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت و کمال پر ہم کچھ کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث ہیں اور بڑی فضیلت اور کمال کے حامل ہیں۔ شرم و حیا آپ کا وہ خاص وصف ہے کہ جس سے آپ بہت زیادہ معروف اور مشہور ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر ایمان لائے تھے۔ تو یہ تبلیغ کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بعض اوقات کسی کو سمجھاتے ہیں پیار سے، محبت سے، اور اس کو دین کی طرف، اسلام کی طرف، عبادات کی طرف، تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، گناہوں سے بچنے کی طرف، اللہ تعالیٰ کے راستے اختیار کرنے کی طرف بلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں بعض اوقات خود یہ احساس نہیں ہو پاتا کہ ہم کتنا بڑا کام کر چکے ہیں، کیونکہ وہ شخص جب دین کے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو جتنے بھی پھر وہ نیک اعمال کرتا ہے، جتنے بھی وہ دوسروں کے لیے نیکیوں کا سبب بنتا ہے، سب ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی نیک اعمال کیے، یقیناً ان کا ثواب، یعنی ان کے ثواب میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ضرور حصے دار رہے ہیں، کیونکہ آپ کی ترغیب پر آپ ایمان لے کر آئے تھے۔ آپ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں تشریف لائیں، جس بنا پر آپ کا لقب ذو النورین رکھا گیا، دو نور والے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے وہ سب عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یعنی اتنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یہ دو صاحبزادیوں کا پے در پہ نکاح میں آنا، پہلے ایک صاحبزادی تشریف لائیں، انتقال ہوا، پھر دوسری صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا، یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کو وہ فضیلت و کمال حاصل ہو گیا جس میں کوئی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے کسی بھی صحابی کے نکاح میں نہیں ہیں، یہ آپ کے لیے یقیناً اضافی اور ایک نمایاں اور دوسروں سے بالکل ممتاز وجہ فضیلت ذکر کی گئی ہے، اور یہ بڑا کمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور ضمناً یہاں پر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی صاحبزادیاں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں تو آپ کو لقب ملا ذو النورین، دو نور والے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم کی سے تعلق رکھنے والی جو کوئی بھی چیز ہے، جیسے صاحبزادیاں ہیں مثال کے طور پر، وہ کسی سے تعلق قائم کریں تو ان کو ذو النورین لقب مل جائے، تو خود سوچئے کہ جب سرکار سے تعلق رکھنے والی چیزیں نور کا لقب پالے، اور بلکہ ان چیزوں سے تعلق رکھنے والا نور کا لقب پالے ذو النورین، تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وجہ فضیلت و کمال ذکر کرتے ہوئے آپ کو نورانیت سے متصف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہدایت کا نور آپ سے پوری کائنات میں پھیلتا چلا گیا۔ تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ہی اس طرح روحانیت سے اور نورانیت سے نوازا ہے کہ جس نور کی روشنی میں قیامت تک ہدایت کے چراغ جلتے رہیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مالدار صحابی تھے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی بھی بخل اور عار محسوس نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک لشکر تھا جس کا جیش العسرہ اس کا نام رکھا گیا تھا، وہ بڑا تنگ دستی کا موسم تھا، قحط سالی کا تھا، اور اس کے لیے چندے کی ضرورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی ترغیب دی اور فرمایا کون ہے جو اس کے لیے چندہ دے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے 1000 اونٹ ایک روایت کے مطابق بمائے سامان کے پیش کیے۔ سرکار بہت خوش ہوئے، پھر ترغیب دی، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پھر 1000 اونٹ مزید پیش کیے، سرکار بہت خوش ہوئے، پھر ترغیب دی، پھر آپ نے اسی طریقے سے عمل کیا
تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ گناہ کی اجازت دی جا رہی ہے کہ جتنے مرضی اب گناہ کرو آپ کی گرفت نہیں ہوگی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں فراغ دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی بنا پر اللہ نے یہ اعزاز بخش دیا ہے کہ اب نفس و شیطان چاہیں بھی تو آپ سے گناہ نہیں کروا سکتے۔ اس طرح اللہ نے آپ کو بالکل گناہوں سے محفوظ کر دیا ہے کہ اب آپ سے کبھی گناہ کا صدور نہیں ہوگا۔ اس کو اس انداز سے سرکار نے بیان فرمایا کہ آج کے بعد کوئی گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی گناہ ہوگا تو کوئی نقصان پہنچائے گا، یعنی گناہ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسی وصف کو قرآن عظیم میں، یعنی خرچ کرنے کے جو وصف ہے انفاق فی سبیل اللہ، اس کو ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 262 ہے، الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، اور پھر وہ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے بعد احسان جتانا یا تکلیف اور اذیت دینا پیچھے نہیں لے کر آتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو مفسرین بالاتفاق فرماتے ہیں، یعنی اکثر مفسرین اسی پر ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ غزوہ تبوک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ آپ خرچ کریں، تو یہ دو نفوس قدسیہ نے خاص طور پر خرچ کیا تھا، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ بمائے ساز و سامان، یعنی ساز و سامان سے مطلب ہے کہ جو اس کی لگام ہے، پھر اس کا جو کاٹھی وغیرہ ہوتی ہے اور دیگر سامان جہاد جو ایک مجاہد کے لیے ضروری ہے، وہ سب کا سب شامل کر کے 1000 اونٹ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راہ میں دیے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم صدقہ کیا تھا۔ درہم چاندی کے ایک سکے وہ کہتے ہیں، اب 4000 درہم آپ جمع کر لیں تو کس قدر وہ بڑی جگہ گھیریں گے اور کتنا بڑا ڈھیر ہوگا، اور اس چاندی کے سکے بھاری بھاری سکے ہوتے تھے، وہ سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کل 8000 درہم تھے، ان میں سے 4000 میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور 4000 میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نے دیا اور جو تم نے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں میں برکت عطا فرمائے۔ تو پھر کتنی برکت ہوئی ہوگی آپ سوچئے، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شامل حال ہو گئی تو پھر برکت ہی برکت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اس میں جو کمال کا پہلو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد احسان جتانا اور اذیت دینا، یہ پیچھے نہیں لے کر آتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کرتے ہیں کہ خرچ کریں اور اس کے بعد احسان جتائیں، خرچ کریں اور اپنی زبان سے کسی کو اذیتیں دیں، طعنے وغیرہ دے کر، اس طرح انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ بڑا کمال ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ فضیلت کے طور پر مذکور ہیں، ایک اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اور دوسرا ایسے خرچ کرنا کہ اس کے بعد اس خرچ کو زائل کرنے والا کوئی عمل بھی نہ کیا ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع مت کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، من اور اذی، یہاں پہ ذکر ہے من احسان جتانا، اذی معنی اذیت دینا، یہی بالکل الفاظ دیکھیں یہاں پر ہیں کہ لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، اور پھر اس خرچ کرنے کے بعد جو کچھ خرچ کیا ہے اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ کوئی تکلیف وغیرہ پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بڑا کمال ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا کہ اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں، کسی غریب کی مدد کی ہے
اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہے تو پھر کبھی زبان پر ان کو لے کر نہیں آیا کہ جی ہم نے تو اتنا دیا اتنا دیا۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اگر کچھ خرچ کیا جائے تو ہمارا نام لیا جائے باقاعدہ، اور اعلانات ہوں ہمارے نام کے، اور جس پر ہم نے احسان کیا ہے وہ جب کسی مجلس میں بیٹھے اور کچھ خرچ کا ذکر آئے تو اس کو چاہیے کہ ہمارا ذکر کر دے، بلکہ کان متمنی رہتے ہیں کہ اگر کوئی ذکر آیا بھئی بڑے فلاں نے بڑا احسان کیا ہے، فلاں بڑا خرچ کرتا ہے، تو پھر وہ متمنی رہتے ہیں اس قسم کے حضرات کہ جس پر ہم نے احسان کیا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو چاہیے کہ ہمارا ذکر کرے کہ جی حضرت نے چودھری صاحب نے جی بڑا احسان کیا تھا، جی فلاں صاحب نے بڑا مجھ پر احسان کیا تھا، اور اگر وہ ذکر نہ کرے تو پھر مزہ نہیں آتا، اور کہتے ہیں کہ دیکھو کیسے احسان فراموش ہے، ہمارا کبھی ذکر بھی نہیں کرتا کہ ہم نے اس کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقات کو ضائع کرنے والی ہیں، اور انسان کی محنت کو برباد کرنے والی ہیں، اس کے صدقوں کو خراب کرنے والی ہیں۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے، آپ نے اگر کسی رشتہ دار کی مدد کی ہے، کسی دوست کی مدد کی ہے، اسی طریقے سے کوئی محلے میں کسی کی مدد کی ہے، تو پھر یوں نہ کریں کہ آپ گھر گھر جا کر یا کسی بڑی محفل میں بیٹھ کر یا چند دوستوں کے درمیان اس کا بار بار ذکر کریں اور فخراً احسان جتاتے ہوئے اور ایسے جملے بول دیں کہ جس سے کسی کو اذیت اور تکلیف ہو۔ یہ خاص طور پہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور بعد میں اس سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تو پھر ہم بہت زیادہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح کے جملے آپ کو سننے کو ملیں گے کہ یار یہ 2 ٹکے کے لوگ آج ہمارے سامنے باتیں کرتے ہیں، یہ وہی تھے جب اس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی اور یہ اپنے بیٹے کے اسکول کے داخلے کے لیے یا مہینے کی فیس کے لیے، کالج کی فیس کے لیے میرے پاس آ کے بھیک مانگ رہا تھا۔ ان الفاظ بھی پھر ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ بھیک مانگ رہا تھا، ہاتھ پھیلا رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، اور پھر جب یہ بات اس شخص تک پہنچتی ہے تو اس کو یقیناً رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو جو کچھ دینا تھا وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ براہ راست آسمان سے گرائے، اس میں بھی وہ قدرت رکھتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو من اور سلوہ آسمان سے براہ راست نازل ہوتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اکثر عادت کریمہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو کچھ دینا چاہتا ہے وہ پہلے کسی اور کو دے دیتا ہے اور اس کے ذریعے اس بندے تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین بیان فرماتے ہیں۔ لہذا اگر بالفرض میں نے کسی کی 10,000 روپے مدد کی ہے تو اپنے اکاؤنٹ میں سے یا اپنے کیش میں سے نکال کے میں اس کو دے رہا ہوں، تو پھر مجھے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل میں یہ 10,000 اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا، یہ میرا تھا ہی نہیں، یہ اس کا تھا جو اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے دیا اور پھر اس تک پہنچوایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس تک تو اللہ نے ہی پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ازل سے فیصلہ فرمایا تھا۔ لیکن اس میں ہمارے لیے ایک بینیفٹ یہ ہے کہ اگر ہم دیتے ہیں، مال اللہ کا ہے، امانت گویا کہ ہمارے پاس تھی، مستحق تک پہنچ گئی، لیکن ثواب ہمیں بھی مل جاتا ہے، ہماری تعریف بھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور انعامات عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے اور کس طریقے سے وہ بندوں کو ان کا حق پہنچا کر جس کے ذریعے پہنچواتا ہے اسے مزید انعام دے دیتا ہے۔ تو ہمیں تو اس پہ شکر کرنا چاہیے، نہ کہ طعنہ زنی۔ اس کو بالکل ہی سمجھ لیں جیسے ایک مل آنر ایک اپنے امپلائی کو کہے کہ بھئی تم ایسا کرو، یہ تنخواہ لو اور سارے مزدوروں میں تقسیم کر دو، تو اس نے جا کے سب میں تقسیم کر دی۔ تو بتائیے کیا اس امپلائی کا کوئی کمال ہے؟ اسے کیا کمال ہے؟ مالک نے کہا تقسیم کر دو، تقسیم کر دیا تو انہی کی تنخواہ تھی۔ لیکن اگر یہ تقسیم کر کے آئے اور مالک یہ کہے میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ تم نے تنخواہ سب کو دی، لو 10,000 روپے تم لے لو اضافی، تو اب یہ بتائیں مالک کا کمال ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو عطا فرمانا چاہتا ہے لیکن اس کو دیتا ہے کسی اور کو اور ان کے ذریعے وہاں تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ نے گویا کہ اس کی ایک امانت تھی جو ہمیں دی ہے، ہم نے امانت مستحق تک پہنچا دی، تو ہمارا کیا کمال؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید انعامات سے نوازتا ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا ضروری ہے کہ جب اس طریقے سے ہم کسی کو اس کی امانت پہنچائیں تو پھر احسان جتانا اور تکلیف پہنچانا نہ کریں کہ وہ تو اپنی خود امانت جو اس کا حق تھا، جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا تھا، وہ پا رہا ہے، ہمارا کیا احسان ہے؟ حقیقتاً ہمیں تو چاہیے کہ اس ثواب پر نظر رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس امانت کو مستحق تک پہنچانے کے بدلے میں مختص فرما دیا ہے۔ اس ہم فضیلت اور کمال اور احسان
اور اللہ تعالیٰ کے انعام پر اپنی نگاہ رکھیں۔ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہمارے اکابرین نے اس راز کو سمجھا ہے، اور انہوں نے جب کسی کو کچھ دیا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، تو یوں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا تھا ہی نہیں، یہ تو اس کا تھا جو وقتی اور عارضی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، ہم نے اس امانت کو اس شخص تک پہنچا دیا، تو پھر ہم کیوں اذیت اس کو دیں زبان سے، کیوں ہم اس کے اوپر طعنہ زنی کریں۔ اس چیز کو ہمارے بھائی بہن اچھی طریقے سے سمجھیں۔ ہم نے پہلے بھی اس پہ کلام کیا تھا، اب بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بار بار کرتے رہیں گے، تاکہ ہم ان مضامین کو کثرت کے ساتھ سنیں، اور ہماری پھر یہ آہستہ سنتے یہ چیز ہماری عادت میں داخل ہو جائے، ہم اس طرح اصلاح پذیر ہو جائیں کہ شیطان باوجود کوشش کے پھر ہماری زبان سے احسان جتانے والے جملے یا اذیت پہنچانے والے جملے نہ نکلوا سکے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنی پیاری فضیلت ذکر فرمائی کہ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، بدلہ ہے ان کے رب کے پاس۔ اب جب یہ بزرگان دین وہاں پہنچیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچیں گے، تو یقیناً بڑا انعام پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی مفسرین کی تفسیر کے روشنی میں یہاں شامل کر کے ذکر کیا جائے تو بہت اچھا ہے کہ ان بزرگان دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ انہیں خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یہ ان کے قطعی طور پہ جنتی ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم میں جائے گا وہ تو غمگین بھی ہوگا اور اسے خوف بھی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان اکابرین کے لیے خوف اور غم سے بالکل آزادی کا ذکر فرما دیا ہے، حفاظت کا ذکر فرما دیا ہے، تو اللہ معلوم یہ ہوا کہ نہ ان کو موت کے وقت کوئی پریشانی اور غم، نہ قبر کے اندر، نہ میدان محشر میں، اور نہ کسی اور قسم کا ان کو خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے اور محبوب بندے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا وعدہ فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ذکر بڑے پیار محبت کے ساتھ کریں اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہیں۔ اگلی آیت پر آتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ من المؤمنین رجال، مسلمانوں میں کچھ مرد ایسے ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ انہوں نے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ فمنہم من قضى نحبہ، تو ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اپنی منت کو پورا کر لیا، جو اس نے قول کہا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ ومنہم من ينتظر، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے، ذرہ برابر انہوں نے اپنے قول کو نہیں بدلا ہے، اور اس پر وہ ثابت قدم رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں آیت کریمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت سعید بن زید، حضرت حمزہ اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ چند صحابہ تھے اور انہوں نے نظر مانی تھی، یعنی یہ منت مان لی، گویا کہ برملا اپنی زبان سے باقاعدہ الفاظ ادا کیے، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، جب جہاد میں جانے کا موقع ملتا رہے گا، ثابت قدم رہیں گے، یہاں تک کہ ہم شہید ہو جائیں، ہٹیں گے نہیں، چاہے شہید ہو جائیں ہم جمے رہیں گے۔ اور ان کی نسبت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ یہ تمام نفوس قدسیہ اپنے مقام پر جمے رہے۔ تو پہلے دیکھیے اب اس شان نزول کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اکابرین کے بارے میں یہ مدح کے کلمات ارشاد فرمائے، لیکن وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں تھوڑا سا میں پھر یہ پس منظر ذکر کر کے پھر ہم آیت پر آ کر اس کے بارے میں ذکر کریں گے، اور اس سے جو کچھ اچھے اصلاحی نکات نکلتے ہوں گے ان پہ کلام ہوگا۔ وآخر